والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے عطا و توفیق سے الحمدللہ آج ہم شب برات کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کا قرآن عظیم برہان رشید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ دخان کی آیت نمبر 3-4 میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 25 ہے سورہ دخان، آیت نمبر 3-4 اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے تحت حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ کے لحاظ سے کہ ایک برکت والی رات ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں، تو اس کا مطلب لیلۃ القدر ہے، اور دوسری جو ہے وہ شب برات ہے۔ اس سلسلہ میں کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المکاشفۃ الکبریٰ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 13واں شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ نے 1/3 امت دی، اور دوسری 14 شعبان کو دعا کی تو اللہ نے 2/2 امت دی، اور 15ویں شعبان کو یعنی شب برات کو اجازت طلب کی تو اللہ نے پوری امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو یہ یوں شب برات تکمیل شفاعت کی رات بھی بنتی ہے۔ مسند احمد کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی گزار کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور 2 شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ ان میں 2 شخصوں کو نہیں بخشتا، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں تفصیل کے ساتھ ایک حدیث نقل کی گئی ہے، اور وہ شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے کہ ابن اسحاق نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت انس آئے، حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ مجھے جلدی کام سے مجھے فارغ کیجئے کہ میں حضور کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کے لحاظ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں 15 شعبان کی رات کی ایک بات سناتی ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات کو آرام فرما تھے، جب میری آنکھ کھلی بیدار ہوئی تو میں نے حضور کو نہ پایا تو میں حضور کے پیچھے گئی، تو دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور جنت البقیع میں تھے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرے سے باہر نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا پاؤں پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے اور فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے میرے اللہ میرے مالک، میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا۔ تفصیل دعا اور مناجات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سر اٹھایا اور کہا کہ اے حمیرہ، یعنی حضرت عائشہ کو پیار سے کہا اے حمیرہ کیا تم نہیں جانتی کہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، مگر 6 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا اس رات بھی محروم رہتے ہیں ایک شراب خوری کرنے والا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، اور زناکار کرنے والا، اور یہاں پہ مصور جو تصویریں بنانے والا، اور چغل خور، اور اس میں چنگ اور رباب کا بجانے والا، موسیقی وغیرہ کے الفاظ بھی ساتھ استعمال کیے گئے، اور دوسری ایک روایت میں یہاں مصور کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی رسول مولا المسلمین حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں شب برات آئے تو رات کو عبادت دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس میں طلوع غروب آفتاب کے بعد یعنی شب برات میں عالمین جل جلالہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا جس کو شفا عطا کی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے رزق عطا کیا جائے۔ یہی آواز، یہی صدا صبح طلوع فجر تک دی جاتی ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اللہ کریم جل جلالہ
کو اس رات خوب عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور عبادات کا ثبوت تو قرآن و حدیث میں آپ نے سنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اللہ کریم ہم خوب ذوق و شوق کے ساتھ یہ عبادت کرنے اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.